الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. اصولی طور پر تو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ ممتحنہ، اور اسی ایک جملہ سے سورت مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے، اور مضامین کے اعتبار میں اس میں ایک اہم ترین موضوع زیر بحث ہے، اور وہ موضوع ہے ان مسلمان مہاجر ماؤں اور بیٹیوں کی جو کفار کے علاقہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کے حاکمیت میں آتے ہیں۔ حدیبیہ کے جو موقع پر صلح ہوا تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ کوئی مسلمان اگر جو اس دورانیے میں مشرکین میں سے مکہ مکرمہ کے لوگوں میں سے جو کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس دورانیے میں مرتد ہو جائے تو مکہ مکرمہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کا معاملہ کچھ نازک سا تھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم استثناء نازل فرما دی۔ تو اس موقع پر جب صلح حدیبیہ میں کچھ مسلمانوں کے لیے جو مستضعفین مسلمان تھے، ضعفاء قسم کے مسلمان تھے، ان کے لیے کچھ نرم سا گوشہ پڑ گیا۔ اسی دورانیے میں چند ایک خواتین شیردل قسم کی ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار اور اہل و عیال اور سب کچھ چھوڑ دی اور اپنے آپ کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی، تو ان کے لیے حکم آ گیا، اذا جاءکم المؤمنات، او ایمان والو، اے ایمان والو، اگر مؤمنات اہل ایمان خواتین آپ لوگوں کے پاس آ جائیں، مہاجرات اپنے ملک وطن چھوڑ کر، فامتحنوہن، کچھ آزمایا کرو ان لوگوں کو کہ واقعی ایمان کی بنیاد پر انہوں نے ملک چھوڑا ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ خواتین کو واپس نہ کرو، تو ٹھیک ہے، گھریلو ناچاقی کی وجہ یا کوئی اور معاملہ یا کوئی اور دل میں بات آئی اور چھوڑ دی اور آ گئے مدینہ طیبہ۔ ان کی آزمائش لے لو، انہیں جانچ اور پرکھنے کے بعد، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر ثابت ہو گئی بات کہ واقعی یہ اہل ایمان ہیں تو انہیں دوبارہ کفار کی طرف لوٹانا نہیں۔ فرمایا بیچ میں بطور وضاحت، اللہ اعلم بایمان ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے ان کی ایمانی حالت کہ ان میں کون کتنے پانی میں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی تو حکم ہے کہ آپ جانچ پرکھ کر اندازہ لگا دو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف انہیں کیوں نہ لوٹا دو؟ اس لیے کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، نہ تو کفار مرد اپنے ان سابقہ بیویوں کے لیے حلال ہیں، اور نہ
ان محترمات کے لیے ان کے کافر شوہر. اب اسلام جب انہوں نے قبول کی تو دین قبول کرتے ہی ان کے آپس میں جو رشتے تھے ناطے تھے وہ سب ٹوٹ گئے، مگر اس صورت میں اس شرط پر کہ مرد اور عورت اکٹھے باہمی رضامندی اور موافقت کے اسلام قبول کریں تو ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. لوٹانا نہیں، کیونکہ لاہن حل لہم، نہ تو یہ مسلمان خواتین ان لوگوں کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحل لہم. ہاں ایک بات ضرور کرو، وآتوہم ما انفقوا، ان کافروں نے مال خرچ کیا ہوگا ان کے ازدواج کے وقت تو ان کو ان کے خرچ کیے ہوئے مال واپس کرو. یہ ایک. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور اہل اسلام کے لیے پھر اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ ان خواتین کو مسلمان حضرات حق مہر کے عوض اپنے شرعی نکاح میں لے لیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو دینی فاصلے کے بنیاد پر جدائی پڑ گئی. یہاں تو دین کا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ اہل دین ہیں، ان کے درمیان نکاح کے صورت میں حق مہر ادا کرنے کی صورت میں یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو ایسی خواتین کو اپنے نکاح میں لایا کرو تاکہ ان کی تحفظ بہتر طریقے سے ہو، تاکہ ان کو سر چھپانے کی محفوظ جگہ مل جائے، تاکہ ان کو اہل ایمان ماحول میں اپنے اعمال اور مستقبل کے زندگی اور مستقبل کے اللہ کو جو ان کے ذریعے سے دنیا میں لوگ پیدا فرمانے ہیں ان سب کی مستقبل محفوظ ہو جائے. یہ ایک حکم. اور دوسرا حکم یہ بھی ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر خواتین کو اپنے گھروں میں نہ رکھو. تم اہل اسلام میں سے بعض اگر ایسے لوگ ہیں جن کی خواتین منکوحان اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام پیش کرو، اسلام سمجھنے اور اسلام پر آنے کے انہیں موقع دو، ترغیب دو، ماحول دو. پھر بھی اگر یہ نہ ہو سکے تو چلتا کرو، ان کو اپنے پاس مت رکھا کرو، نہ رکھا کرو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، پھر اس صورت میں ان کو چھوڑ دو اور ان کی جو اولیاء ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان لوگوں سے اپنے خرچ کردہ مال طلب کہ بھائی ہم نے ان خواتین کے ساتھ ازدواج میں اتنے سارے روپے، پیسے، مال، اسباب خرچ کیا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں واپس کریں. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو خواتین اسلام قبول کر کے آ گئی آپ لوگوں کے پاس اور آپ لوگوں نے انہیں اپنے پناہ میں لے لی، اور کسی نے اگر چاہا ان کے ساتھ شرعی اصولوں کے مطابق شادی کی تو ان کے سابق شوہروں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ ان خواتین کے اوپر اپنے خرچ کیے ہوئے مال طلب کریں. ذالکم حکم اللہ، یہی ہے اللہ رب العزت کا حکم آپ لوگوں کے لیے. یحکم بینکم، جو اللہ نے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرما دیے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات ذرہ ذرہ کو بھرپور اور مکمل جاننے والی ذات، اور ہر عمل حکمت کے ساتھ کرنے والی ذات، اور ہر فیصلے، تدبیر، حکمت سب اس کے ہاتھ میں، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق اور مخلوقات کی خیر کے مطابق ہوتا ہے. تو اس لیے جو خواتین ہجرت کر کے آ جائیں انہیں پناہ دو، انہیں عقد نکاح میں مسلمانوں کی دے دو. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر مال خرچ کریں، ان کو گھر مہیا کریں، ان کے مستقبل محفوظ کریں، ان کو اپنے زندگی کے ساتھی بنا دیں، اور ان پر ان کی جو پیشگی پہلے شوہروں نے جو کچھ خرچ کیا ہے اگر وہ چاہیں اپنے مال و اسباب تو ان کے مال بھی واپس کرنا ہے. ان باتوں کے ساتھ ہی آج کے باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات اور ٹوٹی پھوٹی باتیں میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.